اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا قاسم رزق اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ابھی آپ مفتی اختر وجیدی قاسمی جو دیوبند کے بہت بڑے مفتی ہیں اور جانے مانے خطیب بھی ہیں، اچھی خاصی شہرت رکھتے ہیں یہ، اور اہل دیوبند کے نزدیک بڑی معتبر شخصیت ہے یہ۔ تو خیر ابھی میرا ان سے گفتگو ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم اہل سنت ہیں۔ تو جناب سے میں نے کہا کہ آپ اہل سنت کہاں سے ہیں؟ آپ گفتگو سنیں گے تو اس لیے میں نے گفتگو کے دوران لوگ حوالے نہیں دیکھتے، اس لیے میں نے پہلے حوالے دینا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ اچھے طرح سے حوالے دیکھ بھی لیتے ہیں، گفتگو کے دوران کہاں حوالے آگے، کس جگہ پہ حوالے آگے تو لوگ دیکھ نہیں پاتے۔ تو میں نے یہ پہلا حوالہ دیا تھا کہ اشرف السوانح، اس میں خود اشرف علی تھانوی اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ آپ یہ زوم دیکھ رہے ہوں گے، یہ اشرف السوانح ہے، ہائی لائٹ دیکھ رہے ہوں گے، اس میں لکھا ہے کہ اشرف علی تھانوی کہتے ہیں یہاں نیاز بیت کا کھانا مت لے کے آیا کرو، یہاں سب وہابی ہی رہتے ہیں، سب وہابی ہی رہتے ہیں۔ اور ان کے دیگر کتب میں بھی ان کو اپنے آپ کو لوگوں، ان کے بڑے بڑے ملاؤں نے وہابی کہا تھا۔ اب انہوں نے اچھی خاصی کلابادی کھاتے ہوئے یہ بات کہا کہ وہ ایسا اس کا ساق و سباب دیکھنا پڑے گا، اس کا وہ ماننا پڑے گا۔ تو میں نے کہا کہ آپ کے مسلک میں الزامی جواب کی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں گے، رسالہ جو ہے امین صفدر اوقاڑوی کا، یہ دیکھ رہے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ تحقیقی جواب ہوتا ہے، الزامی کوئی جواب نہیں ہوتا۔ یہ حوالے دیکھ لیں۔ خیر، اور نبی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نبی کا معنی ہوتا ہے غیب خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا۔ تو میں اس کے بارے میں آپ کو جو ہے انہی کے گھر سے میں حوالے دے دینا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھنے اور سننے میں آسانی ہو۔ اور یہ دیکھیے ڈاکٹر خالد محمود ہیں، یہ دیکھیے ان کی جلد نمبر 2 ہے، یہ صفحہ نمبر 157 ہے۔ نیچے کے سطر میں لکھتے ہیں کہ مولوی احمد رضا نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظی معنی یہ کر کے کہ نبی کا غیب بتانے والا رکھ دیا اور بندے کو انحراف کر دیا ہے، یعنی دین کے خلاف کر دیا ہے۔ وہ غلط بتاتے ہیں کہ نبی کا معنی غیب بتانے والا نہیں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر خالد محمود، یہ دیکھیے آپ زوم کر رہے ہوں گے، دیکھ لیں گے ہائی لائٹ سے، صفحہ نمبر 157، مطالعہ بریلویت۔ اب آئیے آگے، میں اب ان کے بڑے ملاؤں کی عبارت میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ جب تک ان کے گھر سے وہ عبارت نہ دکھا دی جائے تب تک ان لوگ یقین نہیں مانتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ ان کی ترجمان اہل سنت ہے، یہ علامہ ابن تیمیہ کی ان کی جو ہے کتاب تھی، اس کا ترجمہ مفتی بدر عالم امیٹھی نے کیا تھا۔ تو یہ 3 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کی جو ہے یہ جلد نمبر 3 ہے، اور اس کا جو ہے صفحہ نمبر 418 آپ دیکھ رہے ہوں گے، لکھا ہوگا نبی کے معنی۔ اس میں نبی کے معنی لکھا ہے، اس میں بھی واضح طور پر لکھا ہے نبی کا معنی ہوتا ہے بیان اس کی غیب کی خبر دینے والا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ نبی کا معنی ہوتا ہے کیا؟ غیب کی خبر دینے والا۔ اور ڈاکٹر خالد محمود کر رہے ہیں کہ اگر کوئی غیب کی خبر کا ترجمہ کرے وہ دین کو اس نے اپنی طرف سے رکھ لیا ہے، انحراف کر دیا دین سے۔ اور یہاں نہیں ہے، سرفراز خان صفدر اعتماع البرہان فی رد توضیح البیان، یہ کتاب 4 جلدوں پر مشتمل آتی ہے۔ انہوں نے کیا لکھا ہے یہ بھی دیکھ لیجیے، لکھا ہے صفحہ نمبر 18، غیب کی جو ہے غیب بتانے والے نبی، اس میں لکھا ہے کہ یا ایھا النبی کا معنی بتانے والا، یعنی کہ غیب کی خبر بتانے والا۔ اس میں ہم تنقید متین میں گرفت کیے، اگر اس میں کوئی خبر دینے کی مراد ہے تو قل غیب ہے مراد ہے، جس میں تمام کی اشیاء آتی ہیں۔ اس میں بولے کہ اگر بعض غیب ہے تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں۔ ایک میں کہا کہ ہاں ماننا چاہیے، ایک میں کہا کہ غیب کی بتانے والی خبر مراد ہے۔ اور یہی نہیں، اور یہاں پہ دیکھ لیجیے آپ، میں ایک اور حوالہ دے دیتا ہوں، خیر میں دینا نہیں چاہتا تھا تو بحمدہ تعالیٰ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر، کتاب رضا خانی ترجمہ تفسیر پر ایک نظر، مفتی جمیل احمد نذیری صاحب لکھتے ہیں۔ اب یہ انہوں نے کیا لکھا ہے یہ دیکھ لیجئے، انہوں نے لکھا ہے کہ غیب کی اس میں لکھا ہے نبی غیب کی خبر بھی دیتے ہیں۔ اس الفاظ سے نبی کا ترجمہ غیب کی خبر دینے والا کس حد تک درست ہو سکتا ہے؟ اب یہاں پہ ایک طرف بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں نبی غیب کی خبر بھی دیتا ہے، اس الفاظ سے نبی کا ترجمہ غیب کی خبر بتانے والا۔ اب اس میں لکھا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کی غیب کی خبر دیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اپنے باطل مذہب کو بچانے کے لیے پھر بھی انحراف کر دیا۔ مگر سرفراز خان صفدر نے
اور بدل آرام امیٹھی نے وضاحت کے ساتھ لکھ دیا ہے کہ غیب نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا۔ یہ دونوں حوالہ اپنے پاس رکھیں، سیو کر لیں اور اس کو دور دور تک لوگوں تک پہنچائیں، اور پھر آگے کی انشاءاللہ بحمدہ تعالیٰ گفتگو سنیں، اور فقیر کو اجازت دیجیے، اس آڈیو کو دور تک شیئر کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی مفتی صاحب بات کر رہے ہیں جناب؟ ہلو، جی مفتی صاحب بات کر رہے ہیں نا؟ میں اختر وحیدی بول رہا ہوں، فرمائیے۔ جی 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 ہلو جی جی مفتی اختر وحیدی صاحب، خیریت ہے؟ کرم ہے اللہ کا۔ یہ فقیر کا نام محمد ارشد رضا ہے۔ ارشد رضا، اور سنائیے، بڑے دنوں کے بعد یاد کیا آپ نے۔ آپ تو یاد نہیں کرتے ہمیں، ہم نے کہا خیر ہم ہی یاد کر لیں آپ کو۔ وقت نہیں ملتا ہے، مصروفیت بہت رہتی ہے یار۔ ہاں میں آپ کو دیکھا کرتا ہوں نیٹ پہ، آپ کی تقریریں جی نیٹ پہ آپ کی تقریریں دیکھا کرتا ہوں میں، جو خطاب کرتے ہیں آپ۔ ماشاء اللہ، بڑا شکریہ۔ جی جی دیکھا کرتا ہوں، کیونکہ آپ زیادہ تر اس ریلیٹڈ سے بات نہیں کرتے ہیں، آپ جو ہے اصلاحی بیان کرتے ہیں۔ کوشش تو یہی رہتی ہے۔ اور بتائیے سب ٹھیک ہے؟ کرم ہے اللہ کا، دعائیں۔ ارے مفتی صاحب بات کرنی چاہتے ہیں نا ٹاپک سے، کچھ زیادہ لمبی نہیں ہے۔ بتائیں۔ جیسے آپ جو ہے آپ اہل دیوبند سے تعلقات رابطہ رکھتے ہیں، اور ہم جو ہے اہل سنت سے اہل سنت سے ہم بھی ہیں یار۔ ایسی بات کیوں کرتے ہو جو سامنے والے کو لگ جائے یار؟ لگے گا کیوں مفتی صاحب؟ ایسی بات کتنی آسانی سے جو ہے تیر چلاتے ہیں۔ جب آپ منطق میں اتنا لگے گا تو تھوڑا، ہاں تو آپ جو ہے ہمیں پٹخنی دے رہے ہیں، ہم اہل سنت تو وہی تو آپ جانتے ہیں کئی بار جی ہم بھی اہل سنت والجماعت سے الحمدللہ، آپ بھی ہیں ماشاء اللہ۔ میں نے آپ کے سے پہلی بار سنا ہے۔ کیسی بات کر رہے ہو آپ یار؟ ہم لوگ اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہی تو تعجب کر رہا ہوں۔ آپ کے بڑے اکابر علامہ اشرف علی تھانوی صاحب اشرف الصوانی جلد نمبر 2 میں فرماتے ہیں، یہاں فاتحہ کا کھانا نہ لے کے آیا کرو، یا فاتحہ نیاز کا کھانا مت لے کے، یہاں پہ سب وہابی رہتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی صاحب اپنی اشرف الصوانی کے اندر خود کہتے ہیں کہ یہاں فاتحہ کی نیاز کی مت لے کے آیا کرو، یہاں پہ سب تو وہابی رہتے ہیں۔ تبھی تو میں تعجب کر رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو اہل سنت بول رہے ہیں، آپ کے جو ہے بڑے اکابر اپنے آپ کو وہابی کہہ رہے ہیں، اور یہی خیر نہیں۔ جلد نمبر 2 ملفوظات، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 249 پر خود لکھتے ہیں وہ کہ میرے پاس 10,000 روپے ہو تو سب کی تنخواہ کر کے میں سب کو وہابی بنا دوں۔ وہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، چوک گیا میں نے آپ کی زبان سے ایسی بات سن لی تو میں تھوڑا سے وہ ہو گیا کہ ارشد بھائی آپ تو یہ جو عبارت آپ نے پیش کی ہے دونوں جگہوں پر، حضرت اس کو سیاق و سباق سے جب آپ دیکھیں گے تو حضرت بطور طنز اس سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ لوگ خود ہی آپ لوگ خود ہی ہم لوگوں کو یہ نام دیتے ہیں، اس لیے کہہ دیا، ورنہ ہم لوگ مسئلہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں، اولن شیعوں کے مقابلے، شیعہ جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کے مقابلے پہ آ کے کھڑے ہوئے تھے، تب ہم لوگوں کو ویسے تو سب مسلمان ہیں، ہم لوگوں کو یہ نام دینا پڑا۔ دیکھیے جو آپ الزامی جواب دے رہے ہیں بات کو گھما کر جواباً، دیکھیے آپ کے جو ہے خود رسالہ جو امین وقاوی صاحب نے خود لکھتے ہیں کہ الزاماً جواب کچھ نہیں ہوتا، جواب ہوتا ہے وہ تحقیقی ہوتا ہے۔ آپ نے کیسے الزاماً جواب دینے لگے؟ آپ کی رسالے میں خود لکھا یہ بات، رسالہ امین وقاوی کے اندر میرے پاس موجود ہے کہ رسالہ جواب جو الزامی نہیں ہوتا ہے وہ تحقیقی ہوتا ہے۔ یہ آپ کے مطلب کا اصول ہے جو آپ لے کے آ رہے ہیں، یہ کہاں سے لے کے آ رہے ہیں؟ یہ تو الزامی جواب لے کے میں نے علامہ امین وقاوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو آپ حوالہ دے رہے ہو وہ بات بھی وہاں پر آپ صراحت سے پوری نہیں پیش کر رہے ہو، سیاق و سباق وہاں بھی پڑھو، پتہ چل جائے گا۔ سیاق و سباق کو مناظرے کے ضمن میں بات لکھ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے وہاں جواب تحقیقی ہوتا ہے، الزامی نہیں ہوتا ہے، تو آپ نے کیسے فرما دیا؟ اولن تو علامہ امین صاحب کی عبارت سیاق و سباق سے آپ پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا وہ کہنا کیا چاہتے تھے۔ اس کا دیکھ لیا جناب، لبے لباس تو آپ نے اپنی مرضی کا نکالا ہے بڑے بھائی۔ اور آپ نہیں مانیں گے، دوسری چیز یہ ہے کہ علامہ امین وقاوی صاحب حجت نہیں ہمارے لیے۔ آپ جو ہے نام کوئی مطلب حضرت تھانوی کا نام پیش کیا آپ نے، ٹھیک ہے، لیکن علامہ امین وقاوی صاحب کی اپنی کوئی ذاتی رائے بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ علامہ امین وقاوی کی ہم ہر بات سے متفق ہوں۔ جی ٹھیک ہے، آپ کی بات نہیں کہنا ٹھیک ہے، یہ تو رائے اختیار کرنا اہل حدیث سے جڑے آپ نے کر دی۔ جو بات ہے ہم نے بتا دی، علامہ امین وقاوی کی ہر رائے سے ہم متفق ہوں، یہ ضروری ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، آپ کی رائے، آپ جو کہتے ہیں، آپ مفتی ہیں، آپ میں بھی یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ ایسے تھوڑی نہ ہے، آپ جو ہے مسئلے کا استنباط بھی کر سکتے ہیں، مسئلے کو اخذ بھی کر سکتے ہیں، آپ اہل علم ہیں اپنے جماعت کے،
آپ کسی بات سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں, وہ آپ کی ذاتی رائے ہے. خیر, مگر جو آپ نے ان سے کہہ دیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, تو انہوں نے ایک جو ہے ضمن میں, مناظرے کے ضمن میں رسالے لکھے ہیں. ایک کتاب میں ان کے جیسے رسالیہ نعیمیہ ہمارے میں آتی, چھ جو اس میں رسالے ہوتے ہیں مفتی احمد یار کا, ویسے امین وقاڑی سب فتوحات صفدر ہے اور دیگر رسالے اس میں لکھی ہے. مولانا یار ایک بات بتاؤ جی, یہ حدائق بخشش حصہ سوم جو ہے جی, وہ آپ لوگ اس کو احمد رضا خان صاحب کی مانتے ہیں یا انکار کرتے ہیں؟ بھائی کس نے کہہ دیا اعلیٰ حضرت کا حصہ سوم آ گیا ہے؟ نہیں, کہے تو بہت دنوں سے یہ بات چل رہی ہے اور چھپی بھی تھی, شائع بھی ہوئی, میں سمجھ رہا ہوں, بکی بھی, لوگوں میں تقسیم بھی ہوئی, پڑھی گئی, اس پر بہت سے جو ہے بڑے فتنے فساد ہوئے. لیکن اب اس وقت کی ہم موجودہ پوچھیں, مطلب ہم کوئی طنز نہیں کر رہے ہیں. ابھی تھوڑے دنوں پہلے ہمارے پاس ایک جگہ سے فون آیا تھا, 2 آدمی آپس میں, عوام الناس میں سے 2 اشخاص آپس میں جھگڑ رہے تھے. ایک کہہ رہا تھا کہ وہ مولوی احمد رضا خان صاحب کی ہے, دوسرے منع کر رہے تھے کہ نہیں ہے. تو ہم آپ اپنی جماعت کے بارے میں اب ہم بہتر بتا سکیں گے. ہے آپ لوگ اس کو مانتے ہیں حصہ سوم کو, مولوی احمد رضا خان کی نہیں مانتے؟ اچھا, میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں جیسے تفصیلی معذرت چاہوں گا, تو اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑی سی 2 منٹ گفتگو کرنا چاہوں گا. جی حضور. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحیم اللہ کا وصال ہوا تھا 1921 میں. تو اعلیٰ حضرت نے جو حدائق بخشش کے اشعار جو تھے وہ قلم بند تھے, کتابی شکل میں نہیں تھے, قلم بند میں آئے تھے. کتابی شکل بعد میں حضور مفتی اعظم ہند رحیم اللہ نے چھپوائے تھے اعلیٰ حضرت کی. تو اس میں علامہ محبوب علی خان صاحب جو فتاوی مظہریہ میں ہے, صفحہ نمبر 390 کے اندر یہ عبارت میرے پاس محفوظ ہے, کلک لگا کر محفوظ ہے. انہوں نے اس کی پرنٹ آؤٹ بمبئی سے کی. جی جی. تو انہوں نے وہ اشعار کے بہت بڑے شوقین تھے. انہوں نے جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اشعار تھا اس میں اپنے طرف سے انہوں نے حدائق بخشش کے اندر شامل کر دیا. محبوب, کیا ان کا نام کیا بتایا آپ نے؟ محبوب علی خان صاحب. محبوب علی خان صاحب مولوی حشمت علی پیلی بھیٹی کا بھائی تو نہیں؟ نہیں, وہ نہیں. یہ پریس والے تھے, تھوڑا سا دین کی رغبت بھی رکھتے تو اشعار میں بڑی مہارت رکھتے تھے, اشعار بھی کہا کرتے تھے, بناتے تھے اشعار کو. تو انہوں نے جو ہے اس میں اشعار میں لکھ دیا. تو جب یہ چھپی اشعار تو لوگوں نے احتجاج کیا کہ یہ اعلیٰ حضرت کا, اس میں تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مستعفی ہے. تب ان کو متنبع کیا گیا, انہوں نے کہا یہ میرا اشعار اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے. خود محبوب علی خان نے اس زمانے میں جو ہے 1922 کے وقت میں پیپر میں چھاپا, انہوں نے توبہ بھی کی اور کہا یہ میرا اشعار ہے, یہ اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا اشعار نہیں ہے. اس کی نشاندہی حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ اللہ رضوان نے بھی کی تھی. اور اس وقت علامہ حامد رضا صاحب بھی شاید غالباً حیات تھے, انہوں نے بھی اس کی نشاندہی کی کہ اعلیٰ حضرت کا اشعار یہ نہیں ہے, یہ مفتی محبوب علی شاہ کا اشعار ہے. اور انہوں نے توبہ بھی کی اور پھر اپنے جو پیپر میں اس وقت میں بمبئی میں پیپر میں اس کو چھپوایا بھی. جی جی. اور یہ کتاب فتاوی مظہریہ میں علامہ مظہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے, تو انہوں نے صفحہ نمبر 390 پہ پوری تفصیل 2 صفحے میں بیان کی ہے. انہوں نے توبہ کیا, پرنٹ میں لگا, وہ اعلیٰ حضرت کا سروکار نہیں. ہاں, اس کے کچھ نسخے جو تھے جو چھپ چکے تھے وہ دیگر لوگوں کے پاس آ گئے. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو ہے لوگ اعتراض اٹھاتے تھے, مگر اس کا جواب تو ہم نے 100 سال ہو گیا دے چکے ہیں. اس وقت میں نے کسی اعتراض کی نیت سے نہیں, صرف معلومات کی غرض سے میں نے بات پوچھی. جی, کوئی بات نہیں. جیسے آپ نے بتایا 2 فریقین کے مقابلے میں جھگڑا ہو رہا ہے, کوئی انہوں نے میرے بات پوچھ کیا تو میں نے انہیں یہی جواب دیا تھا کہ میں جو ہے کسی سے تحقیق کر کے بتاؤں گا, میرے مسلک کا تو معاملہ ہے نہیں, میں ان لوگوں سے معلوم کر کے پھر بتاؤں گا. تو بھی اچانک یاد آ گیا مجھے. جی, مگر جیسے کہ میں نے یہ سنا ہے جیسے کہ ہم لوگ کا آپس میں ہمارے اختلافات رہتے ہیں. خیر وہ الگ مسئلہ. میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دیگر جو دور حاضر کے ہیں اور جو پرانے جو ہمارے بزرگ اکابر ہیں, انہوں نے یہ بات بالکل روزے اور روشن کی طرح عیاں کر دی ہے. جیسے چاند روشن ہے ویسے اپنی کتابوں میں لکھ کر روشن بات کر دی ہے. اور تواتر کے ساتھ جدید کے اور دور حاضر کے بھی علماء اس کے اوپر متفق ہے کہ نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والا. جی جی جی. مگر آپ کے جو ہے بڑے بڑے یا پاکستان کے دور حاضر کے ہوں, جدید کے ہوں یا قدیم ہو, وہ اس بارے میں کہتے ہیں نبی کا معنی غیب کی خبریں دینے والا نہیں, یہ معنی غلط ہے. فرمانا چاہتے ہیں. دیکھیے, نبی کے معنی ہوتے ہیں خبر دینے والا, اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں, اس بات میں سب متفق ہیں. جی سن رہا ہوں. نبی کے معنی ہوتا ہے خبر دینے والے,
اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، سب کا اتفاق ہے، نہ علماء کا نہ جدید لوگوں کا، کسی کا نہیں، سب مانتے ہیں کہ اس کا معنی خبر دینے والا، اور اس کا لفظی ترجمہ ہے بھی خبر دینے والا۔ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں مگر یہ انحراف ہے، اپنے بزرگان دین کی باتوں سے انحراف ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے، علامہ آلوسی روح البیان، تفسیر مظہری، تفسیر عزیزیہ اور دیگر معتبر جو ہے تفسیر جلالین کے اندر یہ بات آشکار ہے کہ نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا۔ اور آپ کے علامہ ڈاکٹر خالد محمود کی کتاب ہے مطالعہ بریلویت، اس کے اندر لکھا ہے جو یہ نبی کا معنی کرتا ہے غیب کی باتیں وہ گمراہ ہے، نبی کا غیب کا معنی خبر دینے والا ہے، ایسی کوئی کتاب میں ایسا ہے ہی نہیں۔ اسی وجہ سے میں نے آپ سے یہ رابطہ کیا، جیسے آپ نے بھی یہ بات بتائی کہ نبی کا معنی ہوتا ہے خبر دینے والا، ابہام پیدا کیا ہے۔ آپ نے یہ ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ نبی کا معنی صرف علماء نے اس بارے میں خود لکھا ہے کہ نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا، یہاں تک کہ علامہ سرفراز خان صفدر نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا۔ علامہ سرفراز خان صفدر نے نیچے لکھا ہے تنقید متین کے حوالے سے یہ بات ہم نے لکھ دی ہے، ان کی کتاب آتی ہے تنقید متین ازالۃ الریب اور دیگر معتبر تفسیر، اس میں بھی لکھا ہے۔ اور آپ کے جو ہے کیا نام ہے علامہ زاہد علی امیٹھی نے خود بات یہ اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کی کتاب النبوت کا جو اردو ترجمہ 3 جلدوں پر کیا ہے، انہوں نے کہا نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا۔ اب آپ بتائیں، ڈاکٹر خالد محمود کہتے ہیں کہ جو غیب کی خبر دینے والا بتائے وہ گمراہ ہے، ایسا کہیں معنی نہیں ہے۔ دیکھیے اور آپ جی سنیے، میں نے جو آپ نے مجھ سے پوچھا، میں نے آپ سے کہا نبی کے معنی خبر دینے والا، تو اس میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا؟ نبی کا لفظی ترجمہ خبر دینے والا نہیں، اگر نہیں ہے تو آپ کہے تو میں واپس لے لوں گا اپنی بات۔ آپ کہے تو نبی ان میں خبر دینے والا نہیں ہے، یہی تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، مگر جو آپ ہیں وہی تو میں نے احراف کر رہے ہیں آپ۔ میں نے آپ سے کیا بولا کہ آپ جو ہے اس میں پسے پوچھ ڈال رہے ہیں۔ آپ ایک جو ان کو امام اہل سنت علامہ سرفراز خان صفدر یا امین صفدر اوکاڑوی یا دیگر علماء تو جو انہوں نے یہ بات لکھی نبی کا معنی غیب کی خبر دینے والا، یہ نہیں کہ خبر دینے والا۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، میری بات کو آپ سنیے، انہوں نے کہا غیب کی خبر دینے والا، اور آپ کے ڈاکٹر خالد محمود نے کہا کہ اگر نبی کا معنی غیب کی خبریں مانے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ بتائیں، علامہ سرفراز خان صفدر نے بھی کہا یہ بات، زاہد علی امیٹھی نے بھی کہا یہ بات کہ نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا۔ میں کیسی آپ کی بات مان لوں؟ اس کا لفظی ترجمہ تو خبر دینے والا ہے، اس میں تو آپ انکار کر ہی نہیں سکتے کہ اس کے معنی نہیں ہے خبر دینے والا۔ اچھا رہ گیا غیب کی خبر دینے والا، تو علامہ خالد محمود صاحب نے جو اس چیز کو نہیں مانا ہے، اس کے خلاف اگر کچھ لکھا ہے مطالعہ بریلویت میں، تو آپ اس کا حوالہ ہمیں دے دیجیے تاکہ ہم اس کو خود چیک کر لیں، پھر اس پر آپ دے دیتا ہوں۔ اور بتائیے ہم بھی تو دیکھیں گے کہ بھائی ڈاکٹر صاحب نے لکھا کیا۔ ہاں، ڈاکٹر صاحب کا بھی حوالہ دیتا ہوں۔ ایک آپ کے بڑے علماء بھی ہے، غالباً ان کا نام ابھی ذہن میں نہیں آ رہا ہے، وہ اس میں سارے ہمارے ذہن میں ہے جس سے آپ نے بتائے ہیں یہ کہ جن لوگوں نے غیب کی خبر دینے والا لکھا ہے وہ تو ہم بتائیں گے آپ کو، اس کا پورا جواب ہے ہمارے۔ لیکن ایک بار ڈاکٹر خالد محمود صاحب کی مطالعہ بریلویت کا حوالہ دے دیے، جہاں انہوں نے انکار کیا ہے، کس سندرب میں کس پس منظر میں انکار کیا وہ میں دیکھوں گا، اس کے بعد اصلی عبارت ان کی چیک کر کے پھر آپ سے پر گفتگو کروں گا میں۔ اور مجھ سے آپ نے پوچھا ہے جو نبی کا معنی، تو میں نے لفظی ترجمہ بتایا خبر دینے والا، وہ تو ہے، کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا کہ نبی کا معنی خبر دینے والا نہیں ہے، تو کوئی نہیں کہہ سکتا، آپ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کو آپ کی جو آپ نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے میں آپ کو وہ بھی مطالبہ کروں گا۔ اور جو آپ نے جو یہ کہا ہے کہ اہل سنت والا جو آپ نے بات کو منطق کھیل کے، آپ کی منطق کی عادت ہی ہے، میں اس میں کیا کروں، میں جانتا ہوں آپ منطق تھوڑی نہیں یار، اتنا علم نہیں ہے، اتنا پڑھا ہوا تھوڑی ہوں میں یار، میں سادگی سے بات کر رہا ہوں، اگر منطق کھیل کے نہیں، اگر آپ سے کوئی عام آدمی بات کرے تو وہ ہل جائے گا منطق میں، کیونکہ آپ اپنے اساتذہ اور تلامذہ کو آپ جو ہے منطق کے درس دیتے ہوں گے، آپ کو منطق میں شاید غائط درجے کا آپ کو جو ہے منطق معلوم ہے، شاید آپ کے مد مقابل میں اگر کوئی آ جائے تو آپ کی بات سے نہیں پکڑ پائے گا، یا تو پھر آپ کے جوڑ کا ہوگا منطق کھیلنے والا تو وہ آپ کو پکڑ لے گا۔ نہیں حضرت، آپ سے گفتگو کرنے میں مجھے اسی لیے مزہ آتا ہے، آپ اہل علم ہیں،
آپ کو علم ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے بات کرنے میں. اور باقی منطق ورطق ہمیں زیادہ نہیں آتی ہے یار, آپ تو بس نہیں مجھے اصل میں کیا ہے, آپ کے جو وہ جڑے ان کا نام نہیں معلوم ہے, انہوں نے کہا کہ مفتی اختر وجیدی صاحب بہت اچھی بات کرتے ہیں, اور میں جانتا ہوں اس بات کو اچھی طرح سے, کیونکہ میری آپ کی حفظ الایمان کے ٹاپک سے اور دیگر مسئلے پر بات ہو چکی ہے. آپ منطق اچھے چلتے ہیں. خیر وہ تو آپ اگر کوئی سادہ آ جائے گا تو اس میں منطق میں شاید آپ اس کو ایسے میں چاہتے بوندر کی طرح وہ غائب ہو جائے. مگر خیر ہم شادی کی بات کرتے ہیں, بالکل چلیے ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. چلیے ٹھیک ہے, آپ کا جو میں حوالہ دوں گا وہ بھی امین صفدر اور کالوی کا بھی حوالہ دے دوں گا, جس نے کہا تھا کہ الزام جو ہوتا ہے وہ تحقیقی ہوتا ہے, الزامی جواب نہیں ہوتا ہے, وہ بھی دے دوں گا. اور آپ نے جو حوالہ جو آپ سے منگا ہے ڈاکٹر خالد محمود کا, وہ بھی حوالہ دے دوں گا. اور علامہ تھانوی کے آپ کے حوالہ دے دوں گا, جنہوں نے مجھے اپنے آپ کو خود وحابی کہا. خیر اہل سنت ہی حقیقی اہل سنت ہے, اور وہابی جو ہے جدید کی جو وہابی ہے وہ بھی اپنے آپ کو, اور اہل حدیث بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں. اہل حدیث کہاں کہتے ہیں اپنے آپ کو اہل سنت؟ وہ تو اہل حدیث کہتے ہیں اپنے آپ کو. اہل سنت میں کیا ہوا, میں آپ کو بتا دوں, جی آپ کو بتا دوں وہ اصل میں کیا ہے. یہ پہلے اپنے آپ اصل میں ان کی کتاب ہے فتاوی ثنائیہ. ہاں فتاوی ثنائیہ میں جلد نمبر 2 میں اس میں لکھا ہے وہابی مسلک, یعنی کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا سلسلہ 2 حصوں میں منتقل ہوا. ایک میں میاں نذیر حسین دہلوی بن گئے, اور علامہ جو قاسم الدین نانوتوی صاحب بن گئے. تو ایک ہی سلسلہ, وہ بھی ان کو شاہ صاحب مانتے ہیں, آپ بھی ان کو رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ بھی چلے. جب وہابیوں کی گستاخی اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین میں کہا تو انہوں نے خوف زدہ ہو گئے, کیونکہ وہ غیر مقلد تھے, ان کو بھی وہابی. انہوں نے حسین احمد بٹالوی نے 1886 میں برطانیہ کو کر دیا, کہا کہ میرا نام وہابی سے اہل حدیث کر دیا جائے. تو انہوں نے وہاں پہ ماہنامہ اس کے اندر بھی بات لکھی ہے, اور جو ہے تاریخ اہل حدیث میں بھی بات لکھی ہے کہ انہوں نے اہل حدیث وہابی سے اہل حدیث کروا لیا. اب وہ بھی ان کے بڑے بڑے ملا اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں, اہل حدیث بھی کہتے ہیں, دونوں کہتے ہیں. اہل سنت بھی کہتے ہیں, تو پھر نہیں کہتے ہیں, اگر کہتے ہیں تو غلط کہتے ہیں. اہل سنت کہاں ہے؟ چلو ٹھیک ہے, آپ نے تو اس بات پہ اقرار کر دیا, ہم بھی ان کو نہیں مانتے, مگر ہمارے میں بھی آپ نے نہیں مانتے. وہ اہل سنت کہاں سے ہیں؟ وہ اہل سنت ہے ہی نہیں, وہ تو اہل حدیث بھی نہیں ہے, وہ ہے غیر مقلد, لامذہب. ابھی لامذہب تو اللہ ہے بھائی. جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید نہیں کرتا, یا چاروں اماموں میں سے کسی کی تقلید نہیں کرتا, وہ خود بخود مسئلے نکالے گا تو وہ یہی کرے گا نا. امام اعظم ابو حنیفہ رحیم اللہ کی تقلید حق ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید تو اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی بھی بہت اچھے سے کرتا ہے, اور دیوبندی بھی کرتا ہے, اس میں مناظرے بھی ہوا کرتے ہیں. خیر چلیے وہ بات الگ ہے, میں اس کو تھوڑا سے پیچھے کرنا چاہوں گا. تو آپ کو جو 3 مطالبے ہیں, میں 3 آپ کو کتاب دوں گا, علامہ اشرف علی تھانوی کی اور امین صفدر وکالوی, اور مطالعے بری ڈاکٹر خالد محمود کی. میرا ذمہ داری, میں آپ کے واٹس ایپ پہ جو آپ ساتھ میں دونوں فریق ہیں, آپ کے ساتھ بھائی ہیں, کوئی دوست ہے, میں آپ کے واٹس ایپ پہ پڑھتا ہوں, پڑھ لیجئے. اس کے بعد بحمدی تعالیٰ پھر آپ سے انشاءاللہ عشاء کے بعد بات ہوگی. کریں گے انشاءاللہ ضرور. یہ خالد محمود صاحب کی عبارت کا حوالہ وہی بس ضرور دے دینا. وہ دونوں ہمارے نظر میں ہے, ذہن میں ہے, جو آپ نے بتائے ہیں, یہ ضرور. اچھا دونوں کون؟ تو علامہ امین وقاردی صاحب کی جو بات آپ نے کہی ہے, جو حضرت خالوی نے جو کہا کہ یہاں پر جو ہے فاتحہ, مگر آپ یہاں پہ جب پڑھیں گے تو عبارت پھنس جائیں گے, کیونکہ آپ نے جو بات کیا وہ گھما دیا ہے, انہوں نے طرح کے ساتھ فرما دیا ہے. خیر وہ پڑھیں گے تو آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ ہم, اور یہ خالد محمود صاحب والا دیکھ لیں گے. چلیے ٹھیک ہے, میں دونوں حوالے تینوں بھیج دیتا ہوں. چلیے ٹھیک ہے, جزاک اللہ. السلام علیکم.